الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سورة الانعام آیت نمبر 153. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں صوفیوں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس سلسلے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ ان صوفیوں سے یہ سوالات کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ دین اللہ رب العالمین نے مکمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے. پہلا سوال ہے، اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا ہے یا نہیں؟ اگر مکمل کر دیا ہے تو صوفیوں نے یہ بدعات، خرافات کیوں ایجاد کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سلسلے جوڑنے اور بنانے کا حکم دیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے پر اور واضح شاہراہ پر چھوڑا تھا، جن کی راتیں بھی دن کی مانند اجالا ہی اجالا تھا. نمبر 3، کیا سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صوفیوں کی طرح سے یہ سلسلے بنائے تھے جو صوفیوں نے سہروردیہ، بن وردیہ، قادریہ، چشتیہ اور بن کشتیہ انہوں نے بنایا ہے؟ کیا صحابہ کرام میں بھی یہ چیزیں تھیں؟ نہیں نا. نمبر 4، کیا دین سستی، کاہلی اور خانقاہ میں گوشہ نشینی کا حکم دیتا ہے؟ کد و کاوش، محنت اور مشقت کو چھوڑنے کا حکم دیتا ہے؟ نمبر 5، کیا دین اسلام میں فرقہ بندی اور گروہ بندی ہے؟ نہیں. اگر نہیں ہے تو ان لوگوں نے کیوں فرقے اور خرقے بنا رکھے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی راستے کی پیروی کرو اور پگڈنڈیوں کو نہ اپناؤ، ورنہ سیدھے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے. اور چھٹا سوال یہ ہے کہ تمام یہ سلسلے نجات کی راہ پر ہیں اور ایک ہی راستہ ہے؟ اگر یہ تمام سلسلے نجات کے ہیں تو پھر یہ گروہ بندیاں اور الگ الگ ٹولیاں کیوں ہیں؟ اور اسی طرح سے صوفیوں سے سوال ہے، 7واں سوال ہے کہ جو لوگ اتحاد، حلول اور وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں ان صوفیوں کا کیا حکم ہے؟ جیسے حلاج، بسطامی، یہ سب کے سب، ابن عربی، ابن سبعین اور تلمسانی، اور جو کفر بواح، صریح کفر کا ارتکاب کرتے تھے، ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے جو غلاظت اور گندگی بھی کھایا کرتے تھے؟ اور صوفیوں کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ نور محمدی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جیسے انسان کامل کا عقیدہ عبد الکریم جیلی. اور اسی طرح سے صوفیوں کا کیا خیال ہے خرافات، خزعبلات اور اسی طرح سے جو ان کے ایجادات ہیں دین کے نام پر، خرافات
ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، جیسے شیخ وحیش، سید البدوی، ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو بہت ہی غلیظ، گندے، ناپاک اور پلید رہا کرتے تھے۔ اور 10واں سوال یہ ہے کہ یہ جو شرکیات کا ارتکاب خانقاہوں میں اور مزارات پر کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ نمبر 11 سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی یقین کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے تو تمام کی تمام ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے رہے۔ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، کچھ ریاضتیں اور کچھ ورزشیں کر لیتا ہے آدمی، یہاں تک کہ یقین کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی عبادتیں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور فرمایا رب کائنات نے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک رب کائنات کی عبادت اور بندگی کرتے رہیں۔ اور صوفیوں سے سوال، آخری سوال ہے کہ یہ جو غوث کا عقیدہ رکھتے ہیں اور غوث کے بارے میں یہ جو عقیدہ ہے قطب ابدال کے بارے میں کہ یہ کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی مرا ہوا بھی قطب ابدال اور غوث بن جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو کتاب و سنت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جس طرح سے تو نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے پیکر بن جائیں، تاکہ انہیں بھی وہ کامیابی، کامرانی، سربلندی اور فوز و فلاح ملے جو صحابہ کرام کو تو نے عطا کیا تھا۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ذلت اور پستی سے نکال دے اور رفعت اور بلندی، کامیابی اور کامرانی کے منازل پر فائز کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔